بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب الصلاۃ۔ پچھلے مسئلے میں یا پچھلے درس میں تیمم کی باتیں آئی تھی، جو طہارت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، پاکی حاصل کرنے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اور آپ نے جانا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت پہ بڑا احسان کیا ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو آپ پاک مٹی کا قصد کیجیے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بھی گزری ہے، اللہ کے نبی نے کہا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے نبیوں پر 6 چیزوں کے ذریعے مجھے فضیلت بخشی۔ ان میں سے ایک چیز کہا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین کو میرے لیے پاکی حاصل کرنے اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی۔ تو یہ پچھلے نبیوں کے ساتھ یہ خوبی نہیں تھی، یہ خصوصیت نہیں تھی، اس امت پر بڑا انعام تھی۔ بیچ میں ایک مسئلہ ہے خواتین سے متعلق، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں چونکہ مخصوص مسائل ہیں۔ اب وہ اہم مسئلہ جس کی وجہ سے یہ درس قائم کیا گیا تھا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسائل نماز کی واقفیت نہیں تھی، تو انشاءاللہ آج سے کچھ باتیں نماز کے تعلق سے، اور یہ مسلسل چلے گا، ضرورت ہے کہ سیکھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی۔ ہمارے ہاں تقریباً 20 سال کی اس عرصے میں نماز سکھانے کا کوئی عمل یا کام نہیں ہوا ہے، تو حدیثیں آتی جائیں گی اور مسائل آپ کے سامنے بیان ہوتے جائیں گے۔ تو خاص طور سے نوجوان چھوٹے بچے جن کو اس کی تربیت نہیں ملی ہے، ان کے لیے یہ اہم دروس ہے۔ نماز، اور یہ فارسی لفظ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کے لیے الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہماری تہذیب چونکہ مغلوں کے ذریعے فارسی تہذیب سے بہت زیادہ متاثر ہے، ایرانی تہذیب سے، اسی لیے ان لوگوں نے صلاۃ کو نماز سے تعبیر کیا، حالانکہ یہ اس نماز کے لفظ میں وہ معنی نہیں ہے جو لفظ صلاۃ میں ہے۔ صلاۃ 2 معنی کہا جاتا ہے کہ اس لفظ کا ہے۔ عربی زبان میں صلاۃ بنا ہے صلہ سے، اور صلہ کہتے ہیں رشتے کو، تعلق۔ کہا نماز کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے لأنہا صلۃ بین العبد وربہ، کیونکہ بندہ اور رب کے درمیان ایک تعلق ہے، بندہ اور رب کے درمیان ایک رشتہ ہے جو بندہ قائم کرتا ہے۔ چنانچہ ہم اور آپ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو گویا اللہ سے مناجات اور سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس میں کتنا خشوع خضوع لا پاتے ہیں، اور خشوع خضوع لانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نماز کو سمجھیے، کیا آپ بول رہے ہیں، کیا آپ ادا کر رہے ہیں اپنی زبان سے۔ اکثر کی حالت یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھتے۔ آپ سبحان رب الاعلیٰ بولتے ہیں، سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، شروع میں سبحانک اللہم وبحمدک جو ثنا کی دعائیں ہیں وہ پڑھتے ہیں، لیکن معنی مفہوم سے واقف نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آسانی سے شیطان اپنا شکار بنا لیتا ہے، نماز میں دوسرے خیالات کا حملہ شروع ہوتا ہے۔ تو بہت اچھا کام کیا ہے بعض علماء نے کہ آخری پارے کی تفسیر، حالانکہ یہاں شیخ اشفاق صاحب کا درس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کتاب کے ختم ہونے کے بعد وہ آخری 30ویں پارے کی تفسیر کا مطلب بیان کر دیا جائے گا، تاکہ آپ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اس سے واقف ہو سکیں۔ دوسرا معنی کہا علماء نے کہ لفظ صلاۃ، یہ نماز، یہ بنا ہے سلوین یا سلوان سے، اور یہ 2 رگ ہے جو انسان کی پیٹھ میں ہوتا ہے۔ جب انسان جھکتا ہے تو یہ 2 رگ اس کے ساتھ جھکتی ہیں، یہ 2 رگیں جھکتی ہیں۔ تو جو لوگ الحمدللہ پابند ہیں نماز کے، قیامت کے دن آسانی سے وہ سجدے میں گر پڑیں گے۔ یوم یدعون الی السجود وہم سالمون، اللہ نے سورہ نون والقلم میں کہا ہے، سورہ قلم میں، کہ لوگوں کو بلایا جائے گا سجدے کے لیے، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے تو جھک نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں جھکنے کے عادی نہیں تھے، اللہ کے سامنے کبھی جھکے ہی نہیں تھے۔ تو اس کی وہ رگ جو ہے جو سلوان کہلاتی ہے، اور جو پیٹھ کے بیچ کے حصے میں واقع ہے، وہ رگ جھکنے سے انکار کر دے گا۔ تو اللہ کہے گا اس لیے وہ نہیں جھک سکتے ہیں، لا یستطیعون
اس لیے نہیں طاقت رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے جب بلایا جاتا تھا ان کو سجدے کے لیے تو نماز کے لیے تو وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکا کرتے تھے. تو جو لوگ پابند ہیں یہاں انشاءاللہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا اللہ کے سامنے جھکنا. عظیم ترین عبادت ہے، ہر نبیوں کے اوپر ہر امت میں رہی ہے. کیفیات یا وقت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بعض قوم ایسے گزری ہیں قومیں جن کے ہاں صبح و شام کے اوقات میں نماز پڑھتی. سبحوہ بکرۃ و اصیلا، اللہ نے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، تمام انبیاء کے اس میں واقعات میں صلاۃ کا لفظ ذکر کیا ہے، گویا یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی. ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ ہجرت سے مدینہ ہجرت کی نبوت کے 13ویں سال میں، تو اس سے پہلے تک مکہ میں صرف 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. صرف 2 رکعت، یعنی ہجرت سے پہلے جیسے ہم نے عشاء 4 پڑھی یا ظہر 4 پڑھتے ہیں، عصر 4 پڑھتے ہیں، تو ہجرت سے پہلے صرف 2 رکعتیں تھیں. ہجرت کے بعد زیدت فی صلاۃ الحضر، جب گھر میں ہوں تو اضافہ کر دیا گیا، کچھ نمازیں 4 ہو گئیں. اور مغرب کی نماز ہمیشہ 3 رہی ہے، یاد رکھیں مغرب کی نماز ہمیشہ 3 رہی، ہجرت سے پہلے بھی مکے میں بھی. سفر میں اسی 2 رکعت کو باقی رکھا گیا، اسی لیے آپ سفر میں جب نکلتے ہیں تو قصر کرتے ہیں. سفر میں نکلتے ہیں تو قصر کرتے ہیں اور یہ مستحب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رخصت ہے، اسے قبول کرو. آسانی ہے، شریعت آسانی چاہتی. کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ پریشان ہوتے تو نماز کی طرف دوڑتے تھے. کہا حضرت بلال کو کہتے یا بلال ارحنا بہا، ہمیں راحت پہنچاؤ. تو نماز بہترین ذریعہ ہے غم و پریشانی سے نجات پانے کا یا اللہ سے قربت اور نفسیاتی طور پہ پرسکون ہونے کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الذین اذا اصابتہم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایمان والو اپنی پریشانیوں پر صبر اور صلاۃ کے ذریعے مدد طلب کرو اللہ سے. تو نماز ایک بہترین کہہ دیجئے مدد کا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کو آپ سے قریب لائے. یہ آپ کی شناخت کرانے والا عمل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مخصوص فرشتے ہیں جو بندوں کو کے اعمال کو لکھنے پر مکلف ہیں، صبح شام، عصر اور صبح کی نماز، تو وہ لکھتے رہتے ہیں، رجسٹر میں ان کی حاضری میں درج ہوتا رہتا ہے. نماز آپ کے دل کی طہارت کا ذریعہ ہے. جو شخص پابند ہے اس کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت، حسد، دشمنی کے جذبات نہیں ہوتے. کہیے گا کیسے؟ اس لیے کہ آپ ہر نماز میں اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں جو آپ کا دشمن بھی ہے. مان لیجیے کیسے؟ آپ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ دعا پڑھتے ہیں تحیات میں، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے ہر نیک بندے پر. ممکن ہے کہ آپ کا کسی سے اختلاف چل رہا ہو لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کو آپ کی دعا لگے گی. اسی طرح جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو آپ کی اس سائڈ جتنے افراد ہوتے ہیں سب کو آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور سلام جامع کلمہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر شر، ہر برائی، ہر مکروہ سے آپ کی حفاظت فرمائے. تو نماز کہہ دیجئے کہ معاشرے میں اچھائی لانے کا بہترین ذریعہ بھی، اور کہہ دیجئے کہ پریشانیوں کو دور کرنے والا عمل بھی ہے. ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا گیا ہے علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں، اور اس حدیث کی جب میں نے تحقیق کی تو شیخ البانی نے کہا کہ یہ عجیب و غریب حدیث ہے لیکن صحیح ہے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ رحمہ اللہ کے سلسلے میں ہے. حضرت عائشہ کے بھانجے تھے زبیر بن عوام، 10 وہ ان صحابہ میں سے ایک تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی. ان کے بیٹے تھے. حضرت عائشہ کی تربیت میں انہوں نے زندگی گزاری. لکھا ہے محدثین نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بعض روایت میں 4 اور بعض میں 7 بیٹوں سے نوازا تھا. اب بڑے فقیہ گزرے ہیں. مدینہ کے 7 ان فقہاء میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو کہا جاتا تھا کہ روشن ستارے، 7 روشن ستارے. ملک شام کا انہوں نے سفر کیا، ولید بن عبد الملک کیا، اور اس سفر میں ان کے پاؤں میں ایک بیماری پھیل گئی. اس بیماری کو کہا جاتا تھا عاقلۃ الرجل. وہ بیماری دھیرے 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 جسم کے پورے حصے میں پھیلتی چلی جاتی.
اس کا کوئی علاج نہیں تھا اس زمانے میں، وہ لا علاج بیماری تھی۔ دمشق پہنچے تو ولید نے کہا کہ ہم آپ کے لیے بہترین ڈاکٹر مہیا کراتے ہیں۔ چنانچہ ملک شام میں جتنے بہترین ڈاکٹر تھے بلائے گئے، سب نے متفق علیہ یہ مشورہ دیا کہ ان کے پاؤں کو کاٹ دیا جائے، تبھی ان کی جان بچ سکتی ہے، نہیں تو یہ بیماری اوپر پورے جسم میں پھیل جائے گی۔ اب پاؤں کے کاٹنے کا معاملہ آیا تو ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو ایک شراب پلاتے ہیں، شراب نشہ آور چیز نہیں ہے۔ پنکھا بند کر دیجیے۔ ٹھیک ہے، کہا کہ نشہ لانے والی چیز ہے جو آپ کو غافل کر دے گی، یعنی اس تکلیف یا آپریشن کا درد آپ کو نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسی چیز پینا پسند نہیں کرتا جو مجھ کو غافل کر دے اپنے رب سے، چاہے کچھ ہی لمحوں کے لیے۔ ایسا کرو کہ میرے پاؤں کو اس وقت کاٹنا جب میں نماز میں رہوں۔ اب ذرا دیکھ لیجیے ان کے خشوع اور خضوع کا اندازہ لگائیے کہ ہم اور آپ مچھر کے کاٹنے پہ پریشان ہو جاتے ہیں، جائے کہ ان کے پاؤں کا آپریشن ہوتا ہے حالت نماز۔ شیخ البانی نے لکھا کہ عجیب و غریب لیکن صحیح واقعہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے نفل نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور راوی حدیث کا بیان ہے کہ ان کے پاؤں کو کاٹ دیا گیا اور ہلکی سی بھی لرزش ان کے جسم میں نہیں، چپ چاپ پرسکون رہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی پاؤں کے آپریشن سے فارغ ہوئے کہ اسی شام ان کا ایک بیٹا یحییٰ نام کا تھا، استبل میں گیا، گھوڑے نے لتار ماری، اس بیٹے کی بھی موت ہو گئی۔ تو ایک ساتھ ایک سفر میں دو عظیم مصیبتیں ان کو لاحق ہوئی۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی، کہا ہے اللہ تو نے ہی دیا تھا، تو نے ایک لے لیا، 4 بیٹے دیے تو ایک لے لیا، 4 پاؤں دی تو ان میں سے ایک پاؤں تو نے لے لیا، اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس پاؤں کے ذریعے کبھی نافرمانی کے کام کی طرف آگے نہیں بڑھا۔ تو یہ نماز دیکھ لیجئے کہ خشوع خضوع کیا رنگ دکھلاتا ہے۔ یہ روح ہے نماز کی جس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں اس کا اثر نہ ہو تو پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کا اثر نہ ہو تو نماز آپ کو فائدہ نہیں دے رہی ہے، ایک روٹین ورک تو ہو رہا ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ نماز کو نماز کی طرح ادا کیا جائے تاکہ ہم اس سے صحیح طریقے سے استفادہ کر سکیں۔ انشاءاللہ باتیں اگلے درسوں میں آئیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نماز کو قائم کرنے اور شریعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔